السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. یہ پروگرام روشنی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں جناب قاضی شکیل الرحمان صاحب. یہ ایجوکیشن اسپیشلسٹ ہیں اور چونکہ آج ٹاپک رکھا ہوا ہے ایجوکیشن فار اسپیشل نیڈس. جو بچے معذور ہیں، جن کوئی بھی معذوری ہے، ویژول امپیئرڈ ہیں، نابینا، یا ان کو فزیکل ڈسیبلٹی ہے، یا ان کو اوٹزم ہے، یا ان کو ڈسلیکسیا ہے، یا لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، کسی قسم کی بھی ڈسیبلٹیز ہیں. جیسے کہ میرے مہمان نے بتایا کہ جو آنکھوں کی کتنی کنڈیشنز ہیں، بہت سارے نام انہوں نے لیے جو میں بھی نہیں جانتا. تو یقیناً اس ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کرتے ہیں اور ان کا روز بروز کا واسطہ ہے. یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو ٹیلی فون نمبر بھی میں نے پہلے بھی بتایا، اسکرین پر بھی آ رہا ہے، 01274-800-411 یہ نمبر ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ ضرور کریں. مہمان میرے جو موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بریڈفورڈ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. ایجوکیشن جو اسپیشل نیڈز ایجوکیشن، جو جن بچوں کو اسپیشل نیڈز ہیں ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور ابھی یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے بچوں کو وہ سروسز جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ بچوں کو اسیس کرتے ہیں، اس کے بعد وی آئی کے بارے میں آپ نے بتایا. لیکن جو دوسری ہیلتھ کنڈیشنز ہیں، جیسے اوٹزم ہے، لرننگ ڈسیبلٹیز ہے، یا فزیکل ڈسیبلٹی ہے، یا بے شمار ڈسیبلٹیز ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی یہ بتائیں کہ جب اسیسمنٹ ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے آپ پھر کس طرح ان کو ریفر کرتے ہیں. ان کی جو ضرورت ہے، جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، جو ان کو اکوپمنٹ چاہیے، یا ان کے لیے سہولیات کلاس روم میں چاہیے، ان کو کس طرح سے آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ کے سوال میں بے شمار سوال ہیں. امتیاز صاحب، بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی کہ کون سی سب سے پہلے جب وہ اسپیشل نیڈز کوآرڈینیٹر ریفرل کرتا ہے تو جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے جو ایڈوائزر جاتے ہیں اسکول میں، وہ اس بچے کی تمام میڈیکل رپورٹس کو بھی، اس کے متعلقہ کنسلٹنٹ، متعلقہ جی پی کو بھی لکھتے ہیں، اور اس کی رپورٹس میڈیکل لے کر پھر وہ اس پہ ایڈوائس لکھتے ہیں. پوری رپورٹ لکھتے ہیں، اسیسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے جو ایڈوائس ہوتی ہے. وہ ایڈوائس تعین کرتی ہے کہ اس بچے کی لیول آف نیڈ کون سی ہے. اگر وہ آٹسٹک بچہ ہے، ایسپرجر سنڈروم آپ کو پتہ ہے جو کس لیول کا ہے، اگر وہ ہے تو اس کی ہمیں یا تو ڈائگنوسس ہمارے پاس آ جائے گا، یا ڈائگنوسس ایک ملٹی ایجنسی اور بیٹھتی ہے، وہ کرتی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا اس بچے میں یہ ڈائگنوسس ہے، ڈائگنوز کرے تو اس کا مطلب وہ کنڈیشن ہوگی کیا کام ہے آٹزم کی. اسی طرح اگر ہیئرنگ ڈیفیکلٹی ہے، انر ایئر، مڈل ایئر یا آؤٹر ایئر میں جو بھی ہے، وہ ہم آڈیالوجسٹ سے رپورٹ لیں گے. ہمارا اسپیشلسٹ ہیئرنگ امپیئر کا اسپیشلسٹ ایڈوائزر جائے گا اسکول میں، وہ اس کو ایڈوائس لکھے گا، رپورٹ لکھے گا، پوری تھارو رپورٹ جو کہ پیرنٹس کو بھی جائے گی، اسکول کو بھی جائے گی، اور اس کے میڈیکل آفیسرز کے پاس بھی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ تعین ہو جائے گا اس بچے کی یا اس بچی کی لیول آف نیڈ کون سی ہے، کون سی اسپیسیفک نیڈ ہے، کون سی ڈومیننٹ نیڈ ہے. اگر آیا وہ لرننگ ڈیفیکلٹی ہے، وہ پڑھائی لکھائی میں کمزور ہے، پرفارم ٹھیک نہیں کر رہا، اس پہ کام ہوگا، وہ لرننگ ڈیفیکلٹی اس کو ہم کہتے ہیں. اگر کوئی سینسری امپیئرمنٹ ہے، جیسے میں نے کہہ دیا ہیئرنگ ہے، آپ ملٹی سینسری ہو سکتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ملٹی سینسری امپیئرمنٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ ڈیفیکلٹی ہے. وہ ہمارا جب ٹیم جائے گی وہ اسیس کرے گی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی. پھر اس کے بعد وہ جو ایڈوائس لکھیں گے، وہ ایڈوائس رپورٹ سب کو جب مل چکی گی، اس کے بعد وہ تعین کریں گے کون سا اسپیشلسٹ اسٹاف چاہیے، اسپیشلسٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کی ٹریننگ کے لیے، اسٹاف کی ٹریننگ کے لیے، اور فنڈنگ اس کے ساتھ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پرانا پروسیجر تھا اسٹیٹمنٹس کا، آج کل ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر یہ مل کے آج کل وہ اس کو جو نئی شکل ہے اس کی، جو کہ فیملیز اینڈ ینگ چلڈرنس ایکٹ 2014 جو سپٹمبر سے لاگو ہو گیا اس ملک میں، اس کے تحت اب یہ تینوں ایجنسیز مل کر وہ پلان لکھیں گی. پرانے زمانے میں ہوتا تھا اسپیشل نیڈز وہ اسٹیٹمنٹ جو اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ تھی، تو وہ پلان لکھا جائے گا، اس میں اس کے سارے آبجیکٹیوز، ہماری نیڈز، وہ پیرنٹس کو آن بورڈ لے کر یہ سب کچھ کیا جائے گا. جب آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو جینیٹک جو کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں جن میں جینیٹکلی یہ ان کی جو بیماری ہے وہ خاندانوں میں چلی آتی ہے،
اس کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہیں اور اس کو بھی آپ اسیسمنٹ میں اس کا ایک ضروری سا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ جینیٹیکلی ان کو فیملی میں یہ بیماری آ رہی ہے یا اس کی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں جی بالکل، وہ میڈیکل ریکارڈز میں ہوگا. جی. اگر کوئی بچہ بچی ہے تو ہم بالکل اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ضرور دیکھتے ہیں، کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ بہت رول پلے کرتا ہے. اچھا. جیسے کہ آپ نے کہا بہت ساری وی آئی کنڈیشنز وہ ریلیٹڈ ہیں. جیسے آپ کو میں نے کہہ دیا نسٹیگمس، البینزم، کیٹریکٹس اور بہت ساری اور یہ ویژول امپیئرمنٹس جو کہ انہیریٹ ہوتی ہیں، جو کنجینیٹل ہوتی ہیں، جو پیدائشی ہوتی ہیں بچے میں. تو یس ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیملی کو ضرور ہم فیملی کے دوسری انفارمیشن بھی لیتے ہیں، وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے اس بچے کے متعلق اس کو اسیس کرنے میں. تو ہم وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بتائیں کہ جب ایک جیسے آپ نے کہا ہے کہ پیدائشی بچہ ڈسیبل پیدا ہوتا ہے یا نابینا ہوتا ہے یا اس کو کوئی اور کنڈیشن، کچھ بچے جو ہیں وہ زندگی کے کسی حصے میں جا کے ان کو کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. ان بچوں میں جو پیدائشی طور پر ان کی ڈسیبلٹی ہے یا جو بچے عمر کے کسی اور حصے میں جا کے وہ ڈسیبل ہوتے ہیں، ان میں ان کے اسیسمنٹ میں آپ کیا فرق کرتے ہیں؟ امتیاز صاحب یہ بھی بہت ہی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ جو بچے پیدائشی اسپیشل نیڈز ہوتے ہیں یا ان کو کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے اور یا بعد میں جب ہوتی ہے، تو میں یہ بتا دوں آپ کو، میرا یہ تجربہ کہتا ہے کہ جو انسیڈنٹل، جو ہم اس کو کہتے ہیں ایڈوینٹیشیس، اور جو آپ پیدائشی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کنجینیٹل. میں یہ دو بڑے مشکل ورڈ استعمال کرنے لگا ہوں. جو انوائرمنٹ کی وجہ سے، مثلا آپ فٹ بال کھیل رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے، آپ بلائنڈ ہو گئے ہیں، آپ کو دماغ کو لگی ہے، آپ بلائنڈ ہو گئے ہیں، یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کار موٹر کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے جو کہ دنیا میں ہو سکتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایڈوینٹیشیس انسیڈنٹس. تو یہ بتا دوں اس کا ٹراما زیادہ ہوتا ہے، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بڑا ٹائم لگتا ہے اس سفرر کو، اس بچے اور بچی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے تو وہ یوز ٹو ہوتا ہے نارمل سب کچھ. صحیح. لیکن میرے تجربے کے مطابق جو بچے بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو اتنا زیادہ ٹراما نہیں ہوتا. وہ اپنی زندگی کو اسی طرح اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بالکل. جیسے جیسے ان کی زندگی گزرتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی جو ہے گزارتے ہیں. چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی ان کو یہ ٹیکنالوجی ملے گی، جو ہیلپ ملے گی، وہ اس کو بہت آسانی سے لرن کریں گے. وہ ساؤنڈ پہ زیادہ کریں گے، ان کی ہیئرنگ بہت اچھی ہوگی. خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جو بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں وہ ہر بات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں بڑے غور سے اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ کون سی ایسی کامن جو کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جب یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ون آف دا موسٹ کامن جو کنڈیشن ہے کہ کسی بھی کوئی ڈسیبلٹی کی؟ جی وی آئی کی لے لیں آپ. جی وی آئی کی بھی کافی ہیں جو کامن ہیں، جو ہماری جنریشن میں چلتی ہیں. جی یس بہت ساری ہیں، اور ایون پورے انگلینڈ کے بھی کچھ فگرز میرے پاس ہیں. کچھ آپ پتہ ہی ہوگا 40,000 بچے ہیں ٹوٹل وی آئی رجسٹرڈ. تو ان میں سے کوئی 25,000 ہیں جو کہ ذرا سیریس ہیں، جن کی ویژن میں جو کہ ایک سیریس ویژول امپیئرمنٹ ہوتی ہے. پھر ویژول امپیئرمنٹ ڈفرینٹ ہے. رجسٹرڈ بلائنڈ پہلے ہوتا تھا، پارشلی سائٹڈ ہوتا تھا. پارشلی سائٹڈ کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کون سی جو ہے کنڈیشن زیادہ کامن. یہ جو اس کو نسٹیگمس کہتے ہیں، وابلی آئیز. البینزم بھی فیملیز میں کافی جا رہا ہے. اینیڈیڈک فیملیز بھی خاصی ہیں ہماری جو ایشیائی فیملیز ہیں ان کے بتائیں گے، کیونکہ آپ تو کام سب کے ساتھ کرتے ہیں. جو ہماری خصوصی طور پر ایشیائی فیملیز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ایشیائی فیملی میں کون سی کامن جو ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ ایشیائی فیملی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کنسینگوینیٹی ہے ہمیں. آپ کو پتہ ہے جو فرسٹ کزن میرجز فیملی میرجز ہم کرتے ہیں زیادہ، تو زیادہ تر اور بھی کچھ انڈیا کے بھی کچھ کمیونٹیز ہیں جو اپنی فیملی میں شادیاں کرتے ہیں، تو ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈس آرڈرز، وہ سنڈرومز، وہ ٹرانسفر ہوں آنے والے جنریشن میں. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تو ہماری فیملیز میں یہ بالکل، کیونکہ ہمارے کافی یہاں بریڈ فوڈ کے آپ دیکھیں تو کافی فیملی انٹر ریلیٹڈ ہیں، وہ میریڈ ہیں، اور آف کورس اس کی پھر جو ہوگی کیا کہتے ہیں رزلٹ آؤٹ کم کہ ہمارے بچے زیادہ ہوں گے. اور جو بیماریاں میں نے کہیں وہی آپ کو کہیں جو کامن انہیریٹڈ ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا البینزم جو فیئر اسکن والے لوگ ہیں ان کی بڑی شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں.
اسی طرح آپ اور کنڈیشن بتا دوں آپ کو، یہ کیٹریکٹس وغیرہ، انفنٹائل کیٹریکٹس، بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں کیٹریکٹس ہیں، وہ نکالے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سرجری کر کے، اور ان میں پلاسٹک لینزز امپلانٹ کرتے ہیں، اور بھی کافی ساری ہماری جو کنڈیشن وہ فیملی میں چلتی ہیں ہمارے یہاں. تو ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وی آئی کے ساتھ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایڈیشنل ڈیفیکلٹی بھی ہو، یہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کیوں وی آئی برین کے ایک پارٹ کا تعلق ہے پیچھے، تو اس کے ساتھ چونکہ وی آئی کے پارٹ کا تعلق برین کے ساتھ ہے، تو ہم یہ زیادہ کوشش کرتے ہیں جتنی جلدی ڈائگنوز ہو جائے تاکہ ہم دوسرے فیکٹرز کو دیکھ سکیں اور اس کو سپورٹ کر سکیں اس بچے کو اپنی کلاس میں. تو جب اسیسمنٹ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کس طرح سے تعین کرتے ہیں کہ اس بچے کو کس اسکول میں بھیجا جائے جہاں سے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت تھوڑے اسپیشل اسکول رہ گئے ہیں ملک میں. جی میرا خیال 12 مین اسٹریم میں زیادہ بھیجتے ہیں اب چونکہ پیچھے آپ کو پتہ ہے مسٹر بلنکٹ نے اسکول بند کر دیے تھے سارے، وہ خود بھی بلائنڈ تھا، تو اسکول بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، لہٰذا ہم بڑے چوزی ہو گئے ہیں اور بہت مہنگا بھی پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بچے کو ایک اسپیشل اسکول میں پڑھانا، چھوٹی کلاس، اسپیشلائزڈ اسٹاف، بہت مہنگا پڑتا ہے. تو اب ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بچے کو اس کے لوکل مین اسٹریم اسکول میں سپورٹ دے کر کوالیفائڈ اسٹاف جائے، ہیلپ کرے، ٹیچنگ اسسٹنٹ اس کے ساتھ ہو، ریسورسز دیں تاکہ وہ اپنے گھر کے قریب ہی اپنے مین اسٹریم اسکول میں پڑھے. لیکن پھر بھی ہر بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ہم اس اسکول میں پڑھا سکیں، ایک مین اسٹریم اسکول میں پڑھا سکیں. تو جو بڑے اسپیشلائزڈ بہت ہائی لیول نیڈ جو بچے ہیں ان کے لیے ہم نے وہ ڈیزگنیٹڈ اسپیشل پلیسز جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایس پیز، وہ ہیں، یا اسپیشل یونٹس ہیں، یا اسپیشل اسکولز کچھ تھوڑے سے ہیں جہاں ہم ان کو بھیجتے ہیں اور وہ بچے پڑھتے ہیں. تو جب یہ بچے پہلے تو اسپیشل اسکولز میں مجھے پتا ہے کہ برافورڈ میں ایک اسکول تھا ٹیمپل بینک جو صرف خصوصی بلائنڈ بچوں کے لیے ہوتا تھا، اس میں صرف بلائنڈ بچے ہی پڑھتے تھے، اور ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھی، وہ جو ان کی جو جان پہچان تھی صرف بلائنڈ بچوں سے ہی ہوتی تھی. تو ان کا ایک انوائرمنٹ تھا، ان کے جو سب ساتھی چونکہ ان کی آئی کنڈیشنز تھی، وہ ان کے پڑھنے کا طریقہ کار بھی ایک تھا، ان کے کھیلنے کودنے کے جو طریقہ کار وہ بھی سیم ہی تھا. اب یہ بچے جب مین اسٹریم اسکول میں چلے گئے ہیں تو وہاں کس طرح سے انٹیگریٹ ہوتے ہیں، یا ان کو کس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے پاس جو اسپیشل اسکول تھے اس سے بہتر یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا یہاں ان کو زیادہ ڈیفیکلٹیز یا دشواریاں ہوتی ہیں؟ یہ بھی بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا کہ یا سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں ان بچوں کی جو جن کو کسی قسم کی امپیئرمنٹ ہے، ڈسیبلٹی ہے. تو اس کے لیے کہ میں یہ بتا دوں آپ کو، جو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ موسٹلی مین اسٹریم اسکولوں کا انوائرمنٹ دوسرے بچے بڑے ویلکمنگ ہیں، وہ بڑا اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اچھا. لیکن وہ ان بچوں کو کرتے ہیں اور بڑے بچے بڑے کامیاب جا رہے ہیں مین اسٹریم میں، اور بچوں کو اچھا دیکھیں نا کہ جب وہ مین اسٹریم میں رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ کو، وہ ان کو ریئل ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ کیسے میں نے چلنا ہے، اپنی جان کو بچانا ہے، کھیلنا ہے، مین اسٹریم اصل لائف. کیونکہ جب وہ اسکول ختم کریں گے پھر تو وہ اصل لائف میں آ جائیں گے، پھر تو کوئی اسپیشل ورلڈ نہیں ہوگی ان کے لیے. تو مین اسٹریم ورلڈ کے لیے تیاری کے لیے آئی تھنک یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ ان کو مین اسٹریم ایکسپیرینسز ہوں، دوست بنائیں، بلڈنگز کو کس طرح استعمال کریں، کلاس روم میں کیسے بیٹھیں، کھیلیں کیسے، کون سی ٹیموں میں جائیں. تو یہ تو بیسٹ ایکسپیرینس ہے. لیکن ہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جس کی کچھ نیڈ سیویئر ہیں تو پھر ان کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں کہ دوسرے اسی قسم کے بچوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ، سوشل ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں. بہت سارے اسپورٹس کلب ہیں، اس میں ہم ان کو بھیجتے ہیں، انکریج کرتے ہیں فیملیز کو. بلکہ آپ کے پروگرام سے میں انکریج کروں گا فیملیز کو کہ وہ دیکھا کریں کہ کس قسم کی چیریٹیز، کس قسم کے سپورٹ ٹرسٹس اس کنٹری میں اویلیبل ہیں، تاکہ ان سہولیات سے اپنے بچوں کو مجھے سکیں، نہ کہ ان کو ہر وقت گھر میں لا کر رکھیں، بلکہ ان کو باہر جانے دیں اور انہیں اپنی ریئل لائف کو ایکسپیرینس کرنے دیں. جب یہ جیسے آپ نے بتایا کہ بچے جب دوسرے اسکول میں جاتے ہیں مین اسٹریمز میں، تو ظاہر وہ بچے جو نارمل ہوتے ہیں ان کو تو ایک اپنا طریقہ کار ہے. جب وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو وہ دوڑتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے شرارتیں بھی کرتے ہیں. جب اسپیشل جو بچے جن کی ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہیں ان کو کیا ڈیفیکلٹیز نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے جب وہ کریڈورز میں اتنا رش ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک روم سے دوسرے روم میں جاتے ہیں، اور یہ جو اسپیشل بچے ان کے لیے یہ کس طرح سے وہ وہاں پہ کوپ کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو کہا تھا میں نے، ہمارے رول میں ایک تو ہے نا اسیسمنٹ، پھر ایڈوائس لکھنی اور ٹریننگ آف دا اسٹاف.
وہ ٹریننگ آف دا اسٹاف میں یہ شامل ہے کہ ہمارے ریہیبلیٹیشن آفیسرس جن کا کام ہے, پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے موبلٹی اینڈ اورینٹیشن ٹریننگ, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لانگ کین آپ بھی استعمال کرتے ہیں, میں لانگ کین وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں اگر وہ ٹوٹل بلائنڈ ہوں, تو وہ ٹریننگ جو ہے نا ریہیبلیٹیشن ٹریننگ از پرووائڈیڈ ٹو آل دوز ینگسٹرس, سو دے آر ویل ٹرینڈ اینڈ دے نو دیٹ. تو ان کو ہم نے مین اسٹریم میں ہمارے بچے ٹوٹلی بلائنڈ دے آر گوئنگ ویری ویل, دے نو ہاؤ ٹو ورک ان دیٹ انوائرمنٹ. ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ گھر سے کیسے جانا ہے, سفر کیسے کرنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے, جو رسک فیکٹرز ہیں وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں ان کو. تو اگر آپ پوری طرح ٹرین کریں بچے کو تو کوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہمارا سوشل کیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے بہت اچھے کام کر رہا ہے اس سلسلے میں. تو آپ مجھے کوئی ایسی سکسیس سٹوری بتا سکتے ہیں بچوں کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میں جا کے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہو؟ ہاں جی بہت. میں تو جب جس اسکول کا آپ نے ذکر کیا ٹیمپل بینک اسکول کا, اس میں سے میری ایک بچی کیمبرج میں چلی گئی تھی. اچھا. بریڈ فورڈ میں اور کیتھلے میں بہت سارے لائرز ہیں بلائنڈ, اچھا, ٹوٹلی بریل یوزر لائرز ہیں. یونیورسٹیز میں بہت گئے ہیں. ڈرم یونیورسٹی میں ایک لڑکی ابھی میری اسٹوڈنٹ ڈرم یونیورسٹی میں انگلش کی ڈگری کی ہے اس نے. اچھا. میں آپ کو کپل آف انسیڈنٹس بتاتا ہوں جو کہ سکسیس سٹوریز ہیں. بچے جو ایکیڈیمک بچے ہیں انہوں نے گریجویشن کی ہے اچھی یونیورسٹیوں سے اپنے میرٹ پر. یونیورسٹی آف لیڈز میں ہمارے بچے جاتے ہیں, بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں ہمارے بچے گئے ہیں. تو یہ شہری بچوں کی بات کرتے ہیں یا پھر آپ جنرل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں؟ میں دونوں کی بات کرتا ہوں. جو کیمبرج اسکول میں وہ تو انگریز بچی تھی, چونکہ میں دیکھتا نہیں ہوں, میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں, تو لیکن مکسڈ میں کہوں گا دونوں 50-50. اچھا. تو یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ایجوکیشن حاصل کریں, ہمارے بچے ایجوکیشن حاصل کریں تو وہ امپلائمنٹ میں ان کے لیے, کیونکہ اگر وہ لائرز ہیں, اگر وہ میں ایک بچی کو جانتا ہوں کہ وہ شاید آپ بھی جانتے ہوں گے, رہتی ہے بلیک برن میں, تو وہ اکاؤنٹنٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. تو اس نے وہ میرے پروگرام میں آنا تھا لیکن اس کی کچھ پرابلم ہو گئی تھی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ بلائنڈ ہے. اور ایک میرے دوست ہیں جو پہلے وہ تھے لائر تھے, بیرسٹر تھے, تو ان کو میرے خیال میں آپ جج بن گئے, بلائنڈ, کمپلیٹلی بلائنڈ. تو اس طرح سے جو اچیومنٹ ہے, اور بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, ان کی اچھی ان کی ایجوکیشن بھی ہے اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھی پوزیشن ہے. تو یعنی کہ اگر یہ محنت کریں, والدین کو یہ چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے بچے ڈسیبل ہیں تو بس ان کو ایجوکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ فیملی میں جیسے ہماری یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو اپنی جو امیڈیٹ فیملیز ہیں ان میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈسیبلٹی یا تو چھپا کے رکھتے ہیں یا ان کو ان میں مکس نہیں ہونے دیتے بچوں میں یا ان کی فیملیز میں. تو اس طرح سے وہ بچے ڈسکریج ہوتے ہیں اور ان کی لائف میں, ایجوکیشن میں بہت سارے جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اگر یہ بچے, یہ فیملیز جو ہیں جن کے بچے ڈسیبل ہیں, وہ ایجوکیشن میں جائیں, ان کو ایجوکیشن میں بھیجیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو یونیورسٹی میں بھیجیں, کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کی سہولیات یہاں موجود ہیں, چاہے وہ اسکول میں, کالجز میں ہوں یا یونیورسٹی میں ہوں. ڈگری یا ماسٹر ڈگری کریں یا پی ایچ ڈی کریں, ان کو ہر قسم کی سہولیات مل سکتی ہیں. تو یہ اگر بچے پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد پھر وہ ان کو امپلائمنٹ میں آپ کے خیال میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے؟ جی امتیاز صاحب بالکل. میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی میریٹوکریٹک سوسائٹی ہے. اس میں میرے ایک دوست بڑے دن ہوئے نہیں ملے, ماجد صاحب لندن میں, وہ کراؤن کورٹ کے جج ہیں. ایک دو دفعہ بریڈ فورڈ بھی آئے تھے. وہ بڑے اچھے جرنلسٹ بھی ہیں. ہاں میرے خیال میں سمجھیے ماجد صاحب بڑے قابل, وہ ہائی کورٹ کراؤن کورٹ کے جج بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک دو دوست میرے پرنسپل رہے ہیں. لینکاسٹر کالج کا ایک پرنسپل تھا. ڈیوڈ بلنکٹ آپ کا وزیر تعلیم رہا ہے, ہوم سیکریٹری رہا ہے. آپ کے پاس رول ماڈلز کی تو کمی نہیں ہے. اپنی کمیونٹی میں بھی بے شمار. اگر میں نے بڑے پروفیشنل دیکھے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ جو کہ دے آر ورکنگ آن ویری ریسپانسبل ویری ہائی پوزیشنز ایون ان یارکشائر. So there is an opportunity for everybody, even more for these people.
people with some impairments. इनको encouragement बड़ी है, इनको grants मिलती हैं, इनको loans easy मिल जाते हैं. I think they should avail this opportunity. This is the best country to cater the needs of the special needs learners. यानी कि अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो पाकिस्तान में जो नाबीना साथी हैं जो वहाँ भी उन्होंने एजुकेशन हासिल की है और मैं बहुत सारे को जानता हूँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं ब्लाइंड होने के बावजूद. बेशक उनकी वहाँ पे जो सहूलियात इस मुल्क में मैसर हैं वहाँ नहीं है, लेकिन वो अपनी मदद आप जो है वो एजुकेशन हासिल करते हैं की है उन्होंने और बड़ी अच्छी उनकी पोजीशंस हैं, प्रोफेसर्स हैं और AA या MMA भी उन्होंने किए हुए हैं. तो इस तरह से अगर वो लोग अपनी मदद आप एजुकेशन हासिल करके इतनी अहम मुकाम हासिल कर सकते हैं तो फिर इस मुल्क में तो सहूलियात हैं और फ्री एजुकेशन है. यहाँ पे कोई ये भी नहीं है कि आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, इक्विपमेंट जैसे उनको मुहैया की जाती है या उनको लिए स्पेशल जो आप समझते हैं कि जैसे ट्रेंड स्टाफ होता है वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक ट्रेंड स्टाफ जो होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है. तो वो ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है. तो आप क्या कहेंगे हमारे वालिदैन को कि जो ये समझते हैं कि ये बच्चे माजूर हैं, ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेंगे, तो उनको आप क्या कहेंगे कि वो अगर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो फिर उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस तरह की है? पहली तो बात ये इम्तियाज़ साहब, मुझे डर लगता है कि दूसरी ऑप्शन की तरफ अगर देखूँ तो जी मैं तो चाहता हूँ हर बच्चा और बच्ची इतना उसको इनकरेज किया जाए, उसको उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने के लिए इनकरेज किया जाए. अगर इम्तियाज़ नकवी साहब एक टेलीविज़न चैनल पर प्रेजेंटर हो सकते हैं, उनके सामने रोल मॉडल है दिन रात, तो क्यों नहीं दूसरे बच्चे भी इनकी जगह पर आ सकते और दूसरे चैनल्स में BBC पर और स्काई टेलीविज़न पर वो भी क्यों नहीं जा सकते. हमारे बच्चों में पूरी काबिलियत है, थोड़ी सी उनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है. वो उनमें सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल में होनी चाहिए. और जो बच्चे निकले हैं यहाँ से मेरे 35 साल के तजर्बे में, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स एंड दे आर सेकंड टू नन. तो मैं तो हर बच्चे को कोई भी डिसेबिलिटी है इसको इग्नोर करें, ये और चीज़ है. आपका जो पोटेंशियल है उसको सामने लाएं और अपने पोटेंशियल को जब आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ विल टेक इट. तो ये बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो इनको कोई ऐसी मसलन स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं जो स्पेशल बच्चों के लिए कोई इस तरह डिज़ाइन हों जिसमें वो आसानी के साथ वो स्पोर्ट में हिस्सा ले सकें? देखिए जी, ये तो बहुत ज़्यादा इनके लिए स्पेशल ब्लाइंड क्रिकेट टीम वेस्ट यॉर्कशायर की बड़ी मशहूर है. RNIB इतने इवेंट्स करती है सारे UK में, सारे यूनाइटेड किंगडम में, और जाते हैं बच्चे मुख्तलिफ टीमों में एब सेलिंग करने, आउटडोर क्या कहते हैं सेलिंग बोट्स, स्कीइंग. अभी हमारे बच्चे फ्रांस गए हुए थे. अच्छा. तो सारी दुनिया में जाते हैं और दे आर डूइंग वंडरफुल. बट क्या आपने ये कहा स्पोर्ट्स में तो ये हमारे जो बच्चे हैं वो दे आर एक्सेलिंग बहुत ज़्यादा. तो मैं तो एनकरेज करता हूँ कि तमाम बच्चों को घर में ना रखें, इनको फिट रखें, इनको जाने दें, इनको लाइफ को एंजॉय करने दें. मैंने वो कहा था सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए. अगर आप वो नहीं करेंगे तो व्हाट इज़ अ चॉइस कमिंग बैक होम अपार्ट फ्रॉम वाचिंग टेली एंड बीइंग लॉक्ड इन वन रूम. ये बहुत अच्छी बात आपने की है. जो सोशल एंड इमोशनल जो वेल बीइंग जो उनको स्पोर्ट अगर इस तरह से हासिल हो सकती है कि वो अपने आप को सोशलाइज करें. बिल्कुल आपने कवर कर दिया. तो अगर वो नेटवर्किंग है उनकी, अगर उनको वो सोशलाइज करते हैं, दोस्त बनाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे, उनके साथ खाना पकाएंगे जब वो जाते हैं लिविंग हॉस्टल्स में, तो उनको वो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो एंजॉय करते हैं. तो यानी कि उनको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ना. बिल्कुल. अगर वो हॉस्टल में जाते हैं, अगर वो फैमिली से दूर होते हैं, बाज़ फैमिली कहती हैं जी हमारे बच्चे दूर हो जाएंगे. इंडिपेंडेंट लिविंग लाइफ स्किल्स, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल. ये बिल्कुल ये मैं बात कर रहा हूँ. इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में खुद एतमादी होनी चाहिए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि वो फैमिलीज जो है जैसे फ़िक्र करते हैं कि हमारा टाइम मुझे बताया गया कि ख़त्म हो चुका है, तो हमारी बातें बहुत सारी रह चुकी हैं. और मैं चाहूँगा कि आप अगर आपके पास वक्त होगा तो अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक को जारी रखें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए मकसद भी यही है, अवेयरनेस पैदा करना. और जितनी अवेयरनेस ज़्यादा होगी इतने इनकरेज होंगे, बच्चे भी होंगे, फैमिलीज़ भी होंगी, उनके बच्चों की जो मुस्तकबिल होगा वो बहुत रोशन होगा.
تو آخری کو میسج اگر آپ چند سیکنڈ میں دینا چاہتے ہیں. بس جی امتیاز صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اور بھی ایریاز کو کور کریں گے. تو اگر کوئی پیرنٹس یا کوئی فیملی یا کوئی ویورز کوئی کسی قسم کے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم انہیں موقع دیں گے تو اس کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی آپ کا. مہربانی. میں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پھر دوبارہ ہم آپ سے بات کریں گے. ناظرین، آپ نے دیکھا پروگرام اور بے شک آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. مجھے چونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں وہ کھل کر سوالات نہیں کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. جو مہمان آتے ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان سے جو نالجبل گفتگو ہے اس سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اور تعلیم کے بعد انشاءاللہ جیسے ہمارے مہمان نے بتایا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں لائرز ہیں، بہت سے پروفیشنلز ہیں، بڑی بڑی اچھی جابز ہیں. تو آپ بھی بچوں کو انکریج کریں وہ بھی تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل جب ان کی مکمل ہو جائے گی تو پھر وہ ان کو بہترین جو ہے جاب کی اپرچونیٹیز بھی میسر ہیں. تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اگلے ہفتے تک نئے پروگرام جو اگلا پروگرام روشنی ہوگا پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ضرور دیکھیے گا 1 بجے منگل کے دن. تو مجھے آپ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.